السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کا آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں رکوع نمبر 6، اور واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، اور قید میں جانے کے بعد 2 قیدی بھی ان کے ساتھ قید میں داخل ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جس میں سے ایک کا چھوٹنا طے تھا اور ایک کو موت کی پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو ایک تو اس میں سے چھوٹ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس سے کہا تھا کہ میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے قصور قیدی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، میرے بارے میں بیان کرنا، لیکن شیطان نے اس قیدی سے بھلا دیا۔ وہ گیا اور بادشاہ کے پاس دوبارہ سے شراب پلانے کی خدمت میں لگ گیا، ہے نا، غلط کام میں۔ شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ ایسے کئی سال گزر گئے۔ اب آگے کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ آگے کا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج 5 تاریخ ہے، غالباً 4 یا 5 جو بھی ہے، کہ آپ لوگ اس بار کوڈ پر جتنا ہو سکے تعاون کریں، تاکہ جو ایجوکیشن کے کام، دینی ایجوکیشن کے جو کام چل رہے ہیں، وہ کام ہر مہینے کا جو خرچہ ہے ان کا وہ انتظام ہو سکے۔ الحمدللہ تقریباً 12-15 ہزار روپے کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 10-15 ہزار روپے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ اس چینل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ جتنا ہو سکے آپ اس بار کوڈ پر تعاون کریں، تاکہ جیسے آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے بچوں کا جو تربیتی نظام ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے جو کام چل رہے ہیں، ان میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا وہ اللہ تعالیٰ آگے کے رکوع میں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی اری 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ بادشاہ نے کہا، ایک دن، سالوں گزر گئے، یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی ہیں۔ بادشاہ کو ایک دن خواب نظر آیا، اور یہ خواب کئی بار نظر آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں مل کر 7 دبلی پتلی گایوں کو کھائے جا رہی ہیں، اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے سرداروں، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو تو مجھ کو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ یہ خواب مجھے کیوں نظر آ رہا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں، 7 سبز بہترین بالیاں ہیں، اور سبز 7 جو ہے نا وہ خشک بالیاں ہیں۔ بالیاں نہیں دانوں کی، جس میں کھیت کھلیان ہوتا ہے نا، تو وہ بالیوں میں دانے لگے ہوتے ہیں وہ۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 بالیوں کو خضرن ہری بھری، وَأُخَرَ، اور دوسری 7 بالیوں کو یابسات یعنی سوکھا ہوا۔ 7 ہری بھری بالیاں دیکھی اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سرداروں، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا، اس خواب کی تعبیر کو، ان کنتم، اگر تم، للرؤیا، خوابوں کی، تعبرون، تعبیر جانتے ہو۔ یہ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا۔ اب درباریوں کو خوابوں کی تعبیر کا کوئی علم تو تھا نہیں، تو ان لوگوں نے کہا، ارے بادشاہ سلامت، یہ خواب تو ایسے ہی نظر آ گیا ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہے، پریشان کرنے والے خواب ہوتے ہیں، اور اگر اس خواب کا کوئی مطلب ہوگا بھی تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، باقی آپ اس کو زیادہ مائنڈ پہ مت لو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تو خواب پریشان کرنے والے ہیں، بے معنی خواب ہیں، ہم لوگ ایسے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، یعنی جن سے بادشاہ نے پوچھا تھا، اضغاث احلام، یعنی یہ خواب پریشان کرنے والے۔ اضغاث احلام کا پورا ترجمہ ہے یہ خواب پریشان کرنے والے۔ وما نحن، اور اگر کوئی مطلب ہوگا بھی تو وما نحن، ہم نہیں ہیں، بتأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، بعالمین، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب وہ شخص جو قید سے نکل کر گیا تھا، شراب پلانے والا، شراب بنا کر پلانے والا بادشاہ کو،
اور جس کو قید سے رہائی ملی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا. تو ایک بڑے بزرگ ہستی ہیں، یوسف نام ہے ان کا، اور وہ قید میں ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر کا علم بہت رکھتے ہیں. تو اگر آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیں تو میں آپ کے اس خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر آؤں. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. اور ان دو قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی، پھر ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، آپ ذرا مجھے جیل جانے دیجئے، آپ مجھے ذرا جیل جانے دیجئے. اور ایسے ایسے وہاں پہ یوسف نام کے ایک بزرگ ہستی ہیں، وہ بتا دیں گے انہوں نے میرے بارے میں بھی ایسے بتایا تھا اور مجھے نجات مل گئی، میں بے قصور پایا گیا. وقال، تو کہا، الذی، اس شخص نے، نجا، جس کو نجات مل گئی تھی، منہما، ان دو قیدیوں میں سے، وادکرا، اور اس کو یاد آیا، بعد امتن، ایک زمانے کے بعد اس کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے کہا انا انبئکم، میں تم لوگوں کو بتاؤں گا، بتاویل، اس خواب کی تعبیر، فارسلون، مجھے ذرا قید خانے میں جانے دو حضرت یوسف کے پاس، میں تمہیں اس کی تعبیر ان سے جا کے پتہ بتاتا ہوں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف اس نے بادشاہ اور تمام درباریوں کے سامنے کی. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، تو تم پہنچو وہاں جاؤ. اور بادشاہ نے اس شخص کو قید خانے میں بھیجا. اب یہ قید خانے میں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام کلام ہوا، خیر خیریت ہوئی، اور اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں. اچھا، اوپر جو میں نے وہ کیا تھا نا ترجمہ، وہ میرے سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی. اوپر میں نے کر دیا تھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، تو اوپر بھی یہی ترجمہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مرتبہ دیتا ہوں. خواب کیا دیکھا تھا اس نے؟ 7 بقرات، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، سمان، موٹی موٹی گائیں ہیں، یاکلون، ان موٹی گائے کو کون کھا رہی ہیں؟ 7 عجاف، دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے، تو اس نے خواب بتایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھائے جا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں بھی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس کی تعبیر، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے جتنے بھی درباری ہیں ان کی طرف واپس جاؤں اور ان کو بتا دوں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے اس خواب کی تعبیر. یہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ صدیق، یعنی اتنا حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت تھی ان تمام لوگوں کے دلوں میں. یوسف، اے یوسف، ایھا صدیقی، ایھا صدیق، اے میرے یوسف صدیق، افتنا، مجھے بتائیے، ہمیں بتائیے، فی 7 بقرات، گایوں کے بارے میں، سمان، جو موٹی موٹی ہیں، یاکلوہن، ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں، خضر، ہری بھری، وأخرى، اور دوسری 7 ہیں، یابسان، خشک بالیاں. تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ ہم تاکہ ہم ارجع، لوٹیں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ ان کو اس خواب کی تعبیر پتہ چل جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ تو بھول گیا تھا، میری وجہ سے تو چھوٹا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، کہ بس خواب کی تعبیر بتا دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال مسلسل کاشتکاری کرتے جاؤ. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، پھر جو فصل کاٹو تو تھوڑی مقدار کھانے کی چھوڑ کر اس کو بالی میں ہی لگا رہنے دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو آنے والے جو 7 سال ہیں یہ بڑے شاندار ہیں، اس میں فصلیں بہت زبردست ہوں گی، تمہاری پیداوار بہت ہوگی، اور یہ 7 سال بہت زبردست گزریں گے. تو یہ تو ہو گئی موٹی گائے.
اگلے پھر جو 7 سال آئیں گے وہ بہت مشکل بھرے گزریں گے، بارش نہیں ہوگی، فصلیں نہیں اگیں گی، اور غلے کا کوئی بھی اپجاؤ زمین نہیں رہے گی، بارش سب بند ہو جائے گی اور موسم چینج ہو جائے گا۔ تو یہ شروع کے 7 سال تو بہت اچھے رہیں گے، اس میں تم خوب کھاؤ گے پیو گے مزے کرو گے، لیکن اگلے 7 سال بہت خطرناک ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو شروع کے 7 سال ہیں یہ تو موٹی گائے ہو گئیں، اور جو دبلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں وہ خراب 7 سال ہو گئے، قحط والے۔ اور یہ جو 7 سال ہوں گے اس میں جو پیداوار اگے گی تو تم ایسا کرنا جو ضرورت کا ہے وہ بس اتنا ہی استعمال کرنا، سارا بالیوں میں سے مت نکالنا، باقی بالیوں میں لگے رہنے دینا تاکہ اس میں گھن نہ پڑے، کیڑے نہ پڑے، اور اس کو اگلے جو قحط کے 7 سال آنے والے ہیں اس کے لیے جمع کر کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اگلے جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو اس میں پھر تمہیں یہ کام دے گا، اور اس میں سے بھی قحط کے 7 سالوں میں بس اتنا ہی کھانا جتنی ضرورت ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر جو سال آئیں گے پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بارش ہوگی، بہترین موسم ہوگا، تو اتنا اناج اپنے پاس رکھنا جو اگانے کے کام آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی، دیکھیے، قال کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم مسلسل کھیتی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سنین 7 سال، دأبا لگاتار بہترین طریقے سے، فما حصدتم تو تم کاٹ لو، فذرو تو فما تو حصدتم جو تم کاٹو، جو فصل کاٹو، فذروہ تو تم اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ بالی میں چھوڑ دو، الا قلیلا مگر بہت تھوڑی، یعنی اتنی ہی لو بالیوں میں سے، الا قلیل جو بہت تھوڑی ہو، مما تاکلون جس کو تم کھانا چاہتے ہو، اتنا کرو بس۔ تو یہ 7 سال ایسے ہوں گے، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو کچھ تم نے پہلے محفوظ کر رکھا تھا یہ اسے کھا جائیں گے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم بچا کر رکھ کر چھوڑ رہے ہوگے، ہے نا؟ کیونکہ قحط کے جو 7 سال آئیں گے تو جو بھی کچھ تم نے جمع کیا ہوگا ان 7 سالوں میں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ثم یأتی پھر آئیں گے، من بعد ذلک ان 7 سالوں کے بعد، 7 شداد سخت 7 سال، یأکلنا وہ کھا جائیں گے، ما وہ تمام چیزوں کو، قدمتم لہن جو تم نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، الا مگر بہت تھوڑی، مما تحسنون جو تم نے بچا کر چھوڑ دی ہیں، یعنی آئندہ کے لیے جو تم نے زمین کو اپجاؤ بنانے کے لیے دانے وغیرہ جمع کرے ہوں گے بس وہی بچے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 7 سال قحط کے بعد پھر بہترین سال شروع ہو جائیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے، پھر 1 سال بہت زبردست موسم رہے گا اور اس میں لوگوں کے پاس بھر بھر کے اناج آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ ثم یاتی پھر آئے گا، من بعد ذلک اس کے بعد، عام 1 سال ایسا، فیہ جس میں یغاث الناس لوگوں کو کیا ہوگا، لوگوں پر خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ خوب انار کا اور انگور کا جوس نکالیں گے، خوب مزے کریں گے، ہے نا، خوب جوس پئیں گے، خوب اس میں مزے کریں گے، تو ایک یہ آئے گا۔ تو یہ خواب کی تعبیر ہے، سمجھ رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ اب یہ آدمی گیا شکریہ ادا کرتا ہوا اور بادشاہ کے پاس پہنچ کے اس نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور پھر آگے کیا واقعہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیلنے سے نکلنے کا یہی پورا قصہ بنا۔ یہ جو قصہ میں نے آج سنایا ہے، اسی قصے کی بنیاد پر بادشاہ خوش ہوا کہ ارے اتنی زبردست تعبیر بتانے والا کون ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کے ساتھ رہائی ہو گئی۔ وہ کیا ہوئی تو آج کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ کل ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکلے اور پھر کیا ہوا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔